السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی سیکنڈ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے فرسٹ کمپلیٹ کر دی تھی اور ہم لوگ بڑی اچھی جگہ پہ ہم لوگوں نے ختم کی تھی۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ایپیسوڈ میں جو ہے کیا چیزیں ٹرن آؤٹ ہوتی ہیں۔ تو چلیے جی سیکنڈ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بارش شام تک وقفے وقفے سے برستی رہی۔ لگتا تھا کوئی بادل پھٹ گیا ہے، یہ شاید کسی کا دل تھا۔ وہ بتیاں بجھائی اندھیرے لاؤنج میں صوفے پہ لیٹی رہی۔ اس کا جوڑا ڈھیلا ہو چکا تھا اور رونے سے سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ظہیر نے کب بیچا ریسٹورنٹ؟ اسے علم کیوں نہیں ہوا؟ یہ شاید اسے علم ہو سکتا تھا۔ وارننگ سائن عرصے سے آ رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اوشن میں ظہیر کے کوئی لبنانی دوست آئے تھے۔ کم از کم ظہیر نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے دوست ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں نہیں بیٹھا، ساری جگہ گھما پھرا کے انہیں اپنے آفس میں لے کر بند ہو گیا۔ اور ہاں، اس نے سن رکھا تھا کہ ظہیر کی بیوی کا اصرار ہے وہ دونوں اس کے ماں باپ کے پاس آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں۔ کوئی خاندانی مسئلے تھے۔ ظہیر نے اس سے پہلے بھی چند بڑے فیصلے مالا کو اعتماد میں لیے بغیر کیے تھے۔ اسے تب بھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کبھی اس پہ اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اس نے کیا۔ مالا باجی، جانے مغرب ڈوبے کتنا وقت بیتا تھا جب ٹیرس کا دروازہ بجنے لگا۔ ممانی کی ملازمہ آئی تھی۔ وہ بدقت اٹھی، آنکھیں صاف کی، بال کانوں کے پیچھے اڑسے اور دروازہ کھولا۔ نسرین کے ہاتھ میں کانچ کی پلیٹ تھی جس پہ چاکلیٹ براؤنیز رکھی تھی۔ یہ آپ کی ممانی نے بھجوائی ہیں۔ نیچے نگینا آنٹی آئی ہوئی ہیں، اور ہاں، آپ کا فون آف ہے۔ آپ کی امی جی کی کال آئی تھی، پریشان تھی، ان کو کال کر لیں۔ جلدی جلدی بتا کے وہ مڑی، پھر واپس پلٹی اور ٹیرس کی لائٹ تو جلا دیں۔ وہ چونکی، اس نے واقعی آج کوئی بتی نہیں جلائی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ براؤنیز کی پلیٹ اس نے سینٹر ٹیبل پہ رکھی اور خود وضو کرنے چلی گئی۔ قضا نماز ادا کی اور وہیں جائے نماز پہ زمین پہ بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پھر سے گرنے لگے۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں لوگوں کے دل نہیں دکھاتی، زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، صدقے دیتی ہوں، میں تو چونٹی تک کو نہیں مارتی، پھر بھی میری جاب چلی گئی۔ اتنا بڑا سیٹ بیک۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن کیا دعا مانگے؟ میں اب کہاں سے شروع کروں دوبارہ؟ تھا لیکن جہاں آج اتنا سب کچھ غلط ہو چکا تھا وہاں براؤنیز ہی صحیح۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور بائٹ لی۔ میٹھی سی کڑواہٹ منہ میں گھل گئی۔ پھر اس نے موبائل آن کیا۔ ماں کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے کال بیک کی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ماں اس کی آواز سے ہی کھل اٹھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ بس کام میں بزی تھی۔ تمہاری ممانی تو کہہ رہی تھی شاید سوئی پڑی ہو، آج بتیاں بھی نہیں جلائیں۔ اف، لاہور تک بتا دیا انہوں نے کہ مالا نے بتی نہیں جلائی۔ میں کام کر رہی تھی ماں، وہ جھنجھلا گئی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ تم نے آج ظہیر کو اپنا کوئی نیا بزنس پلان دینا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا۔ آواز آہستہ ہو گئی۔ آپ نے دعا مانگی تھی؟ ہاں بیٹے، میں نے دعا مانگی تھی کہ وہ جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اس نے سڑ کی آواز کے ساتھ گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔ اصل میں کام نہیں بنا، ظہیر انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ آواز کو نارمل بنانے کی کوشش کی، بلکہ وہ شاید باہر شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہے۔ کہہ رہا تھا شاید ریسٹورنٹ بھی بیچ دے۔ وہ اتنی جلدی اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماں خاموش ہو گئی۔ مالا؟ ان کی آواز ویسی پرسکون تھی۔ اس نے تمہیں بتائے بغیر ریسٹورنٹ بیچ دیا ہے نا؟ مالا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگے۔ اس نے بددقت لبوں پہ ہاتھ رکھ کے سسکی اندر روکی۔ کیسے پتہ چل جاتا ہے ماں کو ہر بات کا؟ دفع کرو اس کو، تم گھر آ جاؤ۔ ایزا کی شادی بھی ہے نا، مل کے اٹینڈ کریں گے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے بات بدل دی تھی۔ ماں کو اس کے کام کی کامیابی یا ناکامی سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ان کو بس دو چیزوں کی فکر ہوتی تھی، ان کے بچوں نے نماز پڑھی یا ان کے بچوں نے کھانا کھایا۔ ماں کی کال بند ہوئی تو کچھ دیر بعد ماہی کی ویڈیو کال آنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ خبر کینیڈا تک پہنچ گئی ہوگی۔ ماں بتا رہی تھی ظہیر نے تم سے پوچھے بغیر ریسٹورنٹ بیچ دیا۔ ایپرن پہنے کچن میں کھڑی ماہی شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ چھوٹے بال پونی میں بندھے تھے اور ہاتھ میں کف گیر تھا۔ اس کے اپنے مسئلے تھے ماہی۔ اس نے ماہی سے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ مسئلے کی ایسی کی تیسی، اور تم ایسے ہی نہ جاب چھوڑ دینا، ریسٹورنٹ کی 2-4 کھڑکیاں توڑ کے آنا، اور میں تو اس ظہیر کو پاکستان میں ایسا بدنام کروں گی، تم دیکھنا۔ میرے ساتھ کچھ
رشتہ دار ایڈ ہیں فیس بک پہ، یہ اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، میں بتا رہی ہوں۔ ماہی کف گیر گما گما کے کہہ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہیں سے زہیر کا سر توڑ دے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ماہی، میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں۔ وہ روحانسی ہو کے بولی۔ ماہی کچھ کہنے لگی تھی، پھر بھویں اکٹھی ہوئی۔ اے، تم کیک کھا رہی ہو؟ تمہیں کب سے میٹھا پسند ہو گیا؟ کیک نہیں ہے، براؤنیز ہے، وہ بھی تمہاری فیوریٹ بیکری کی۔ ممانی نے مہمانوں کے لیے منگوائی ہیں، کوئی نگینہ آنٹی آئی ہیں۔ اس نے آنسو رگڑ کے صاف کیے اور براؤنی کی ایک اور بائٹ لی۔ ذہن دوسری طرف لگانا چاہا۔ ہماری کون سی رشتہ دار ہے نگینہ آنٹی؟ وہ دبئی والی ایزا کی شادی کے لیے آئی ہوں گی۔ ممانی کی کزن ہے، اور ہمارے بابا کی بھی دور کی کزن ہے، وہی جن کا بیٹا رائٹر ہے، زیاد سلطان۔ اس کی کتاب کا نیو یارک ٹائمز نے ریویو بھی کیا ہے۔ میں نے اسے انسٹا پہ فالو کرتی ہوں۔ اچھا ہوگا۔ مجھے یاد نہیں، اس کی یادداشت میں کوئی زیاد سلطان نہیں تھا۔ اور وہ یاد کرو، سہیل کی شادی پہ ہم ان سے ملے تھے جب اس کمبخت پارلر والی نے میرے بال خراب کر دیے تھے۔ ماہی کا پسندیدہ لفظ کمبخت تھا۔ کوئی اچھا لگتا تو دیکھو کمبخت کتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی برا لگتا تو وہ ہے ہی کمبخت۔ ویسے مجھے پتا ہے نگینہ آنٹی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آئی ہیں پاکستان، ایزا کی شادی کا تو صرف بہانہ ہے۔ تم کیسے کرتی ہو یہ ماہی؟ کینیڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کے تمہیں کیسے سارے پاکستان کی خبریں مل جاتی ہیں؟ سے بڑا ہے، جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ اس نے فون بند کر دیا، اور مالا یہی چاہتی تھی، اسے کچھ وقت اکیلے درکار تھا۔ براؤنی ہاتھ میں لیے وہ ٹیرس پہ آ گئی۔ اس نے ابھی تک وہاں کی بتی نہیں جلائی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا کھل گیا تھا، اور اب وہ اس کے کندھوں پہ بکھرے تھے۔ ٹیرس گیلا تھا، بلکہ ٹیرس کیا، ساری کالونی گیلی تھی۔ جگہ جگہ جلتے اسٹریٹ پولز رات کا اندھیرا دور کرنے میں ناکام تھے۔ وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی سانس تازہ ہوا کو سانس کے ذریعے اندر اتارنے لگی۔ ذہن میں پھر سے ظہیر کی طرف چلا گیا۔ قانونی طور پہ ظہیر نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اور اخلاقی طور پہ اس نے کچھ درست نہیں کیا تھا۔ نیچے سے آتی آوازوں نے اس کا دھیان بٹا دیا۔ اس نے گردن جھکا کے جھانکا۔ نگینہ آنٹی لوگ پورچ میں کھڑے تھے، غالباً رخصت ہو رہے تھے۔ مومانی اور ماموں ان کو سی آف کرنے گیٹ تک آئے تھے۔ نگینہ آنٹی سر پہ سفید دوپٹہ لیے ہوئی تھی، کندھوں پہ شال تھی، باوقار سی لگتی تھی۔ مالا نے بہت عرصہ پہلے ان کو دیکھا تھا۔ ان کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہ بہت نیک خاتون ہیں، جن کا ایک فرمانبردار سا بیٹا بھی ہے جو اسے یاد نہیں تھا۔ وہی بیٹا اس وقت ماں کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس کی کشمالہ کی طرف پش تھی۔ اس نے گردن مزید اونچی کر کے دیکھنا چاہا۔ وہ دروازہ بند کر کے کار کی دوسری جانب گیا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماموں کو ایک دفعہ پھر خدا حافظ کہا اور ڈرائیونگ ڈور کھولا۔ اب اس کا چہرہ مالا کے سامنے آیا۔ وہ کافی دراز قد کا تھا، بال سلیقے سے سیٹ تھے، جینز پہ سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی جس کے آستین کف سے فولڈ کیے ہوئے تھے۔ سانولی رنگت اور پرکشش نگوش، ایسے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے مسئلے بھول کے اس کو دیکھے گئی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، اس کے ذہن میں یہی الفاظ آئے تھے۔ تو یہ تھا زیاد سلطان۔ انٹرسٹنگ۔ دروازہ کھولتے ہوئے زیاد کی نظر اوپر اٹھی، جیسے اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو ایک ہاتھ ریلنگ پہ جمائے دوسری سے براؤنی کھا رہی تھی، گڑبڑا کے جلدی سے پیچھے ہوئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ اف، کتنا برا لگا ہوگا، مگر نہیں، ٹیرس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، زیاد کو نظر نہیں آیا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ گاڑی کے ٹائرز باہر نکلنے کی آواز آئی تو وہ واپس سیدھی ہوئی، پھر ٹیرس کی بتی جلائی اور اندھیرا اندر آ گئی۔ آپ آج جلدی میں چلی گئیں، اسی لیے پوچھ نہیں سکا۔ اندر آ کے موبائل اٹھایا تو کیف کا میسج سامنے تھا۔ صبح کتنے بجے کام پہ آؤں؟ ذرا دیر کے لیے وہ اپنا غم بھولی تھی، ایک دم سے سب تازہ ہو گیا۔ اس نے 9 بجے لکھ کے بھیج دیا۔ اسے صبح ایک دفعہ پھر اوشن جانا تھا۔ وہ صوفے پہ التی پالتی کیے بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ اسے وہ کانٹریکٹ پڑھنا تھا جو ظہیر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ بنا 3 ماہ کے نوٹس کے اسے جاب سے نہیں نکال سکتا تھا، اور اگر وہ نکالتا تھا تو اسے کتنا متاوا بھرنا تھا۔ وہ ظہیر سے لڑائی نہیں کرے گی، نہ وہ اس پہ چیخے چلائے گی یا اس کو الزام دے گی، یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا، لیکن وہ اس سے اپنا حق ضرور لے گی۔ اگلی صبح گزشتہ روز جیسی ہی روشن اور خوبصورت اتری تھی۔
لیکن کشمالہ مبین کے لیے سارا شہر بے رونق اور اداس ہو گیا تھا۔ وہ کاغذوں کا پلندہ لیے صبح صبح ظہیر کے آفس میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ سٹاف اور ویٹرز آس پاس ستونوں اور دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ سارا ماحول سہما ہوا اور اداس تھا۔ کیف اس کے انتظار میں بار کاؤنٹر کے ساتھ اونچے سٹول پہ بیٹھا تھا۔ کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھے کافی مگ میں چمچ ہلاتے ہوئے اعتراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی، اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا، وہ زینے اتر رہی تھی۔ اس نے آج سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید دوپٹہ کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بندھا تھا اور ایک لٹ دائیں گال کو چھو رہی تھی۔ آج اس نے ٹاپس نہیں پہنے تھے، پیروں میں سفید ہیلز تھیں اور پیشانی میں ابھی تک بل تھے۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں اس کی چیزیں تھیں۔ سب سے اوپر کیکٹس کا ننھا سا گملہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے باکس لے لیا۔ تھینکس۔ اس نے ایک سرسری نظر کیف پہ ڈالی۔ اس کے نئے جاگرز آج بھی اجلے سفید تھے، البتہ حلیہ وہی تھا، بڑی شیو، ماتھے پہ آئی نو عمر لڑکوں جیسے بلدار بال، ٹی شرٹ پہ کالر والی شرٹ جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ اور ہاتھ پیچھے پیچھے کو بندھے ہوئے۔ یس باس، مجھے مال تک جانا ہے، تم ڈرائیو کرو گے؟ کار ریموٹ اس کی طرف بڑھایا اور خود آگے بڑھ گئی۔ کیف باکس اٹھائے اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔ یکدم کشمالہ کو احساس ہوا کہ وہ رک گیا ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ ریسٹورنٹ کے ہال کی مرکزی دیوار کے سامنے رکا ہوا تھا۔ گردن اونچی اٹھائے وہ دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوار بذات خود ایک پینٹنگ تھی۔ وہاں ایک منظر بنا تھا، ساحل کی ریت، پیچھے نظر آتا نیلا سمندر جس کی سطح پہ دھوپ چمک رہی تھی، ایک جھولا جو ریت پہ ستونوں سے نصب کیا گیا تھا۔ جھولے پہ ایک کتاب درمیان سے کھول کے الٹی رکھی تھی۔ منظر اتنا خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ دیوار کے آگے فرش پہ اصلی ریت اور سپیاں بکھری تھی۔ وہ صرف پینٹنگ نہیں تھی، 3D پینٹنگ تھی۔ کیف کی نظریں دیوار کے نچلے کونے تک گئیں۔ وہاں مالا کے نام سے دستخط تھے، 7-5 برس قبل کی تاریخ درج تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ستائشی نظروں سے مالا کو دیکھا جو اس کی منتظر کھڑی تھی۔ یہ آپ نے پینٹ کیا ہے؟ چلیں۔ وہ بنا کسی تاثر کے بولی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ ایلیوژن آرٹسٹ بھی ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پرانی بات ہے، وہ جیسے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ کیف خاموش ہو گیا۔ راستے میں وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ 1-2 بار نگاہ اٹھا کے کیف کی طرف دیکھا تو احساس ہوا کہ اس نے بیٹھتے ہی بیک ویو مرر کو چھت کی طرف کر دیا تھا تاکہ ڈرائیور اور سواری ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ سفورہ درست کہہ رہی تھی، اس کا کزن ڈیسنٹ ہے، ورنہ ہر ڈرائیور بیک ویو مرر سے گھورتا ضرور تھا۔ سنو، تم ڈرائیورز یونیفارم نہیں پہن سکتے؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب بے نیازی تھی جو کبھی کبھی مالا کو کھلتی تھی۔ لیکن خیر، وہ باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ دھوپ کے باعث سبز آنکھوں کی پتلیاں سکڑ رکھی تھیں۔ باس، اب آپ کیا کریں گی؟ اپنے جاب آورز کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ کل ہمیں لاہور جانا ہے، 1 ہفتے کے لیے۔ واپس آ کے اس بارے میں بات کریں گے۔ مال کی پارکنگ میں کیف نے کار روکی تو باہر نکلنے سے قبل مالا نے سرسری انداز میں کہا، مجھے گھنٹہ لگ جائے گا، چاہو تو گھوم پھر لو، چاہو تو بیٹھے رہو۔ کیف نے محض سر ہلا دیا، کچھ کہا نہیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی مال کی راہداریوں میں چلتی رہی۔ دن کا وقت تھا، اس لیے بہت رش نہیں تھا۔ اسے عزا کے لیے گفٹ لینا تھا، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پہلے جب کبھی وہ خاندان کی شادیوں پہ جاتی، اس کو سیلیبریٹی ٹریٹمنٹ ملتی تھی۔ کشمالہ ان سب کی کامیاب انٹرپرینور کزن تھی، اپنے پیروں پہ کھڑی عورت۔ وہ مہنگی گفٹس دیتی تھی، لوگوں سے ملتے ہوئے بھی ہاتھ میں موبائل آن ہوتا، وہ ساتھ ساتھ اسلام آباد آفس کو مانیٹر کر رہی ہوتی۔ اب اس کے پاس کچھ کرنے کو ہی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا سے جلد ہی سب کو علم ہو جائے گا کہ اوشن بند ہو رہا ہے، ہر کوئی اس سے سوال کرے گا۔ اف، وہ اپنی کیفیت میں چلتی جا رہی تھی جب ایک احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ چلتے چلتے اس نے گردن موڑی، دائیں بائیں پیچھے، وہاں بہت سے لوگ تھے لیکن سب اپنی اپنی سمت میں جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر جھٹکا، شاید اسے وہم ہوا تھا۔ ایک ڈیزائنر برانڈ سے اس نے ایک کامدار جوڑا لیا، ایزا کے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک تھا۔ شاپ سے باہر نکلی تو سیدھ میں ایک بک شاپ نظر آئی۔
اس کی گلاس وال کے اس پار کیف کھڑا تھا۔ وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف چلی آئی۔ کیف نے اسے نہیں دیکھا۔ اس کی کشمالہ کی طرف پش تھی۔ وہ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے شاپنگ بیگز کاؤنٹر سے اٹھا رہا تھا۔ دبی آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ کچھ سنائی نہ دیا، نہ وہ سننے کی خواہش مند تھی۔ کیف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پکارا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے مڑا۔ موبائل چھوٹ گیا۔ شاپنگ بیگ بھی نیچے گر گیا۔ وہ ڈر کے ایک دم پیچھے ہٹی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا؟ نہیں نہیں، میں کسی اور خیال میں تھا۔ کیف کی رنگت تبدیل ہوئی، جیسے وہ لمحے بھر کے لیے پریشان ہوا ہو، مگر فوراً سے سنبھل گیا۔ جلدی سے موبائل اٹھانے جھکا جو کشمالہ کے قدموں کے ساتھ گرا تھا۔ اس نے گردن جھکا کے دیکھا۔ اس پہ کال ملی ہوئی تھی۔ وائٹ ہیئر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیف نے جلدی سے فون اٹھایا اور کال کاٹ کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ میرا ایک انکل ہے، اس سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا شاپنگ بیگ سے نکلا سارا سامان اندر واپس ڈال رہا تھا۔ میں فری ہوں، چلیں؟ اس نے نظر انداز کیا، البتہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک اسکیچ بک اور چند گریفائٹ پینسلز تھیں جنہیں وہ جلدی جلدی سمیٹ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، نظر کشمالہ کے ہاتھوں پہ گئی، فوراً ہاتھ بڑھایا۔ یہ مجھے پکڑا دیں۔ نو پرابلم، میں اٹھا سکتی ہوں۔ وہ آگے جانے لگی لیکن کیف سامنے آ گیا اور ادھر لائیں کہتے ہوئے نرمی سے اس سے شاپنگ بیگ لے لیا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی، لیکن اسے اچھا لگا تھا۔ اس نوجوان میں بہت مینرز تھے، بہت یونیفارم، بس یونیفارم والی بات پہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں والا ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا تو وہ بہترین ملازم تھا۔ کشمالہ کے تجربے کے مطابق ایٹیٹیوڈ والا ملازم زیادہ دیر تک ملازم نہیں رہ سکتا۔ دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ ٹکتا ہے۔ کافی لیں گی؟ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے کیف نے پوچھ لیا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ ہاں، میرے لیے ایک اسپریسو ڈبل شاٹ، رائٹ؟ وہ پرس سے کارڈ نکالتے ہوئے چونکی۔ آبرو تعجب سے کٹی ہوں۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میں کیسی کافی پیتی ہوں؟ آپ کی اسسٹنٹ سائکا سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، گال کا گڑا گہرا ہوا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ نہیں رکھنے لگی، حالانکہ آپ کو ایک نئی اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ اچکتے ہوئے مسکرا کے بولا، سائکا کو اوشن جیسی تنخواہ دینا آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ جلد یا بدیر آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنا ہوگا۔ اس وقت کم تنخواہ پر اگر کوئی دستیاب ہے تو وہ میں ہوں۔ کافی لاؤ، شاباش۔ آبرو سے اشارہ کیا، وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ کیف نے اسے گھر ڈراپ کیا تو وہ اسے صبح جلد آنے کی ہدایت دیتے ہوئے کار سے نکلی، پھر شاپنگ بیگز لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں گیٹ کے اندر کھڑا ہوا موبائل پہ اپنے لیے رائڈ بک کروانے لگا۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ ممانی ورکنگ وومن تھی، بچے اسکول کالج والے تھے۔ وہ بیگز لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی، اوپر ٹیرس تک آئی تو رک گئی۔ بیگز وہیں فرش پہ رکھ دیے، گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ وہ موبائل کان سے لگائے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسی پل چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا۔ کشمالہ کے چہرے کی پریشانی بھانپ کے وہ الرٹ سا ہوا۔ موبائل نیچے کیا اور سوالیہ انداز میں آبرو اٹھائے۔ ادھر آؤ۔ اس نے 2 انگلیوں سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، سیڑھیاں 2 کر کے پھلانگی۔ انداز جو کرنا تھا۔ ٹیرس کے دہانے پہ آ کے وہ رک گیا، نظریں فرش سے ہوتی ہوئی داخلی دروازے تک اٹھتی گئی۔ تم نے پوچھا تھا نا میرے پچھلے گارڈز جاب کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ ہے اس کی وجہ۔ کشمالہ نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ خون پڑا تھا، بہت سا خون، جیسے کسی نے پیالہ بھر کے انڈیل دیا ہو۔ خون کے جھپٹے دیوار پہ بھی آئے ہوئے تھے اور وہ ابھی تک گیلا تھا۔ کیا یہ پہلے بھی ہوا ہے؟ وہ احتیاط سے پیر بچاتے ہوئے اوپر آیا، پھر ایک جگہ کٹھے ہوئے گیلے خون کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھا، گردن چکا کے غور سے اسے دیکھا۔ ایک گارڈ نے اسی وجہ سے جاب چھوڑی تھی اور دوسرے نے اس لیے کہ کسی نے پتھر مار کے میری کار کا شیشہ توڑ دیا تھا، اور تیسرا؟ وہ گردن چکائے خون کو معائنہ کر رہا تھا۔ اس کو میں نے خود نکالا تھا، اسموکنگ کرتا تھا۔ اس نے بے چینی سے خون آلود فرش کو دیکھا، عجیب وحشت ہو رہی تھی وہ سب دیکھ کے۔ پھر اس نے دیکھا پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا کیف خون کی طرف انگلی بڑھا رہا ہے۔ ہاتھ مت لگاؤ اسے، پتہ نہیں کس کا خون ہے۔ کیف نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں، واپس سر جھکایا اور 2 انگلیاں خون میں ڈبوئیں، پھر سرخ پوروں کو چہرے کے قریب لا کے سونگا۔ اس کے بعد اسے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان مسلا، جیسے کپڑا مسل کے چیک کرتے ہیں۔ یہ خالص خون نہیں ہے، اسے پتلا کیا گیا ہے۔ وہ چونک گئی،
پتلا کیوں؟ تاکہ یہ جلدی خشک نہ ہو اور آپ کے پیروں کے ساتھ لگ جائے۔ اصل خون جلد جلد گاڑھا ہو کے جم جاتا ہے۔ کشمالا نے سر جھکا کے اپنی سفید ہیلز دیکھی۔ وہ صاف تھی۔ کیف اب کھڑے ہوتے ہوئے ٹشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تھک کے گہری سانس لی۔ اگر تم جاب چھوڑنا چاہتے ہو تو ابھی بتا دو۔ مجھے کل لاہور جانا ہے۔ میں ڈرائیو کا بندوبست کر رکھوں۔ میں کیوں جاب چھوڑوں گا؟ ٹشو سے انگلیاں رگڑتے ہوئے وہ حیرت سے بولا۔ اس حرکت سے ڈر کے۔ لوگ خون دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ میں ایسے انسان سے کیوں ڈروں گا جو بزدلوں کی طرح چھپ کے کسی عورت کے گھر میں خون پھینکتا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مڑوڑا ہوا خون آلو ٹشو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی حفاظت کا۔ آج میں آپ سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی اس شخص کو ڈھونڈ کے آپ کے پاس ضرور لاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں یقین دلانے والا، بے خوف کر دینے والا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے ممنونیت سے کیف کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ وہ اب سوچتی نظروں سے اطراف سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے؟ بتایا نا، یہ لوگ لگوانے نہیں دیتے۔ گھر کے باہر لگوایا ہوا ہے ایک سی سی ٹی وی۔ اس میں کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ چوکیدار بھی موجود ہے۔ وہ کسی کو یوں داخل نہیں ہونے دیتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا ہو۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے دیکھ رہا دیکھ رہا تھا۔ گھر کے کسی ملازم کو پیسے دے کر بھی یہ کام کروایا جا سکتا ہے؟ ناممکن۔ ماموں کے ملازم بہت پرانے ہیں۔ ہم سب ہر موقع پہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ایسے کیوں کریں گے؟ آپ ان کو پیسے سے خوش رکھتی ہیں۔ وہی پیسہ کوئی زیادہ دے تو وہ اس کا کام کر دیں گے۔ پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتا ہے باس۔ آپ اس سے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ منڈیر سے جھک کے کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھی؟ کیف ٹھٹک کے رکا، پھر آہستہ سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا موویز میں، باڈی گارڈ کو سب سے پہلے خریدا جاتا ہے۔ اگر میرا سٹاکر فرش پہ گرے خون کی طرف اشارہ کیا تمہیں خریدنا چاہے تو کیا کرو گے؟ لمبے بھر کو ٹیرس پہ سناٹا چھا گیا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ وہ بک سکتا ہے تو وہ کہے گا نہیں۔ میں بھی یہی کہوں گا۔ وقت کے ساتھ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ تم جاؤ، تمہاری رائڈ آ گئی ہے۔ نیچے اوبر بائک پہنچ چکا تھا۔ کیف نے بائکر کو اشارہ کیا، پھر واپس اس کی طرف پلٹا۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ یعنی اس خون سے؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا کے کندھے اچکائے۔ اب مجھے عادت ہو گئی ہے۔ اور تم نے کہا نا وہ مجھے مارنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب وہ چلا گیا تو مالا کو احساس ہوا کہ خون دیکھ کے اسے ایک دفعہ پھر سے وحشت شروع ہو گئی تھی۔ وہ جوتے بدل کے آئی اور فرش صاف کرنے میں جت گئی۔ پہلے خون صاف کیا، پھر پائپ لگا کے فرش دھو دیا۔ جب تھک ہار کے لاؤنج میں واپس آئی تو مغرب اتر رہی تھی۔ آج پھر سے کسی نے ٹیرس پہ خون پھینکا ہے۔ ماہی کو میسج لکھا ہے، پھر مٹا دیا، پھر لکھا، پھر مٹا دیا، پھر تیسری دفعہ لکھ کے سینڈ دبا دیا۔ کینیڈا کے شہر چلی ویک میں مابینا اور عباد کے گھر کا واحد بیڈروم خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ماہک کروٹ کے بل سو رہی تھی یا میسج ٹون سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ بدقت پلٹ کے دیکھا، عباد گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہی نے چھوٹے بال کانوں کے پیچھے اڑسے اور فون اٹھا کے کھولا۔ چہرہ موبائل کی نیلی روشنی سے روشن ہو گیا۔ میسج پڑھ کے اس کی آنکھوں میں فکر مندی اتر آئی۔ انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ اٹس ہم لکھ کے بھیج دیا۔ پھر دبے قدموں وہ لحاف تلے سے نکلی۔ اس نے آدھی آستین کا گاؤن پہن رکھا تھا۔ بال کھلے تھے۔ وہ ننگے پیر لکڑی کے فرش پہ چلتی دروازے تک آئی۔ ذرا سے چلنے پہ بھی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ لانگ روم میں ٹی وی کنسول کے نیچے بنے کیبنٹ کو وہ چند لمحے دیکھتی رہی، کھولے یا نہ کھولے۔ پھر اس نے کونے والی کیبنٹ کھولی، جھک کے اندر سے ایک اسکیچ بک نکالی اور سیدھی ہوئی۔ اسکیچ بک کے درمیان ایک کہی گریفائٹ پینسل رکھی تھی۔ ماہی نے پینسل والے صفحے کو کھولا۔ وہاں ایک تصویر بنی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ مالا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار یہ چہرہ تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی فاتحانہ مسکراہٹ، اس چہرے کو بنا پلک جھپ کے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے بسی اور نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اسکیچ بک واپس رکھ دی، پھر دیوار پہ نصب گھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مالا اس کی نہیں سنتی تھی۔
کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا، وہ صرف دعا کر سکتی تھی۔ وہ دعا کرے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کی دعائیں عموماً قبول ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی ہوگی۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہوئی وضو کرنے چل دی۔ کیف اگلی صبح فجر ہوتے ہی اسے لینے آ گیا۔ پہلے اس نے مالا سے دوبارہ اس کا ٹیرس دیکھنے کی اجازت مانگی۔ چوکیدار اس نوجوان کو اوپر جاتے دیکھ کے گھورتا رہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ ہر طرف سے ٹیرس کا جائزہ لیا، پھر گھر کے لاکس چیک کیے، کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ جب مطمئن ہوا تو نیچے آیا اور ان کا سفر شروع ہوا۔ وہ لانگ روٹ پہ ڈرائیو نہیں کرتی تھی کیونکہ کر نہیں سکتی تھی، اس سے متلی ہوتی تھی۔ اس لیے وہ پچھلی سیٹ پہ کھڑکی سے سر ٹکائے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلنے سے قبل اس نے ماں کو میسج کر دیا۔ اب ہر گھنٹے بعد ماں کا ایک میسج آتا تھا، کہاں پہنچی ہو؟ خیریت سے سفر گزر رہا ہے۔ وہ مسکرا کے جواب دیتی اور فون رکھ کے آنکھیں مونج لیتی۔ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ لیں گی آپ؟ قیامت تام اسٹیشن پہ کار اندر لے جاتے ہوئے کیف نے پوچھا۔ جواب نہیں آیا تو اس نے گردن موڑ کے دیکھا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ سر قدرے ترچھا پڑا تھا، ایک طرف سے کیچر سے نکلتے بالوں نے آدھے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ساتھ سیٹ پہ ٹوکری میں ننھے ننھے پودے رکھے تھے۔ وہ واپس سیدھا ہو گیا، چہرے پہ اضطراب پھیلا، کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اب بھی وقت تھا، وہ اس کو سب کچھ بتا سکتا تھا۔ وہ یہاں کیوں ہے اور وہ اس کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے۔ اس میں اور ظہیر میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ کیف نے آنکھیں کھولی، ونڈ سکرین کے پار دیکھا۔ دنیا ویسی ہی تھی جیسی اس کی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تھی۔ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اسے خاموشی سے صرف اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اسے اس لڑکی سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنے مسئلے حل کرنے تھے۔ وہ اس کو دھوکہ ضرور دے رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ یوں حساب برابر ہو جائے گا، بس 2 ماہ۔ وہ اس کی نوکری کرے گا اور پھر کہیں غائب ہو جائے گا۔ وہ اسے بھول جائے گی اور معاملہ دفن ہو جائے گا، بس 2 ماہ اور۔ کشمالہ کی کھڑکی کے شیشے پہ دستک ہوئی تو اس نے چونک کے آنکھیں کھولی، پھر شیشہ نیچے کیا۔ کیف باہر کھڑا، کافی کا کپ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ ریسٹ ایریا آ گیا ہے، وہ خود سے بولی اور کپ تھام لیا۔ آنکھوں میں ابھی تک کچھ نیند تھی۔ وہ گھوم کے واپس ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ اپنی کافی اس نے کپ ہولڈر میں رکھی اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ کافی کے گھون بھرتے ہوئے اسے سننے گئی۔ آپ کے پاس کوئی فیوچر پلان تو ہوگا، دوبارہ سے اپنا کام سٹارٹ کرنے کا؟ تمہارا مطلب ہے کامیابی کا نیا پلان؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے تلخی سے مسکرائی۔ اسکول سے یونیورسٹی تک، کتابوں سے انٹرنیٹ تک، سب یہی سکھاتے آئے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ جاب چلی جائے گی تو کیا کرو گے؟ کام میں نقصان ہوگا تو کیا کرو گے؟ سفر سے دوبارہ کیسے شروع کرو گے؟ سب ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں، کوئی ہمیں ناکام ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں کرتا؟ میرے خیال میں انسان کا ایکسیڈنٹ ایک دم سے نہیں ہوتا، پہلے نیئر مسز ہوتے ہیں تاکہ ہم سنبھل جائیں۔ ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں، ظہیر کے بارے میں بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھوں کی پشت کو دیکھا۔ کیا تمہیں قرضوں میں گرنے سے پہلے ریڈ فلیگز نظر نہیں آئے تھے؟ طنز نہیں کر رہی، اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تم بہت سمارٹ لگتے ہو۔ پھر اتنا نقصان کیسے کر لیا اپنا؟ کیا اپنی گہری سانس لی۔ ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے سمارٹ ہونا کافی نہیں ہوتا، پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک آئیڈیا، ایک یونیک آئیڈیا، اس آئیڈیا سے محبت کرنا، پھر اس کے گرد بہت محنت سے اپنے کام کو تعمیر کرنا۔ اس کی آواز میں جوش سا بھر گیا تھا۔ پھر اس آئیڈیا کو کامیاب کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیم بنانا اور پیچھے سے پہلے اپنی ٹارگٹ آڈینس کا علم ہونا، اپنے کام کی کوالٹی اور ویلیوز پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ وہ سٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ جمائے بولے جا رہا تھا اور وہ انگلیوں پہ گن رہی تھی۔ مگر یہ سب کافی نہیں ہوتا باس، بزنس میں ترقی یہاں سے آتی ہے۔ ایک ہاتھ سٹیئرنگ سے ہٹا کے اپنی پیشانی پہ دستک کی۔ آپ کی پیشانی کی بخت سے؟ کشمالہ نے تعجب سے آبرو اٹھائی۔ یعنی قسمت؟ یعنی قسمت، اس نے تائید میں سر ہلایا۔ تم کہہ رہے ہو کہ انسان کی قسمت اس کی محنت سے زیادہ ضروری ہے؟ محنت اور بزنس کی سمجھ بوجھ یہ لازم ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس چیز میں ہمارا وقت نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہوتا ہے۔ آپ کا اگر وقت ریسٹورنٹ میں نہیں ہے تو شاید وہ کسی اور کام میں ہوگا۔ اب بتائیں، کیا میں اسسٹنٹ پوزیشن کے لیے ہائر کر لیا گیا ہوں؟ جانتے ہو تم میں اور میرے پرانے ڈرائیورز میں کیا فرق ہے؟ وہ میری طرح اسٹریٹ سمارٹ نہیں تھے، وہ اتنا بولتے نہیں تھے اور چہرہ موڑ کے باہر دیکھنے لگے۔ اس سے بہتر اسسٹنٹ کشمالہ کو نہیں ملنے والا تھا، لیکن اب بھی وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کشمالہ معید مابینہ اور حور جہاں کا گھر مبین منزل کہلاتا تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ایک کنال کا 2 منزلہ گھر، جس کے لان میں بوگن ویلیا کے درخت ہر دیوار کے ساتھ اگے تھے۔ گھر کا کوئی کونا گملوں اور بیلوں سے خالی نہ تھا۔ وہ کار سے نکلی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی فضا میں گہرا سانس لیا۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر پہ اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سلیم گیٹ بند کر کے اس طرف آیا تو اس نے کیف کی طرف اشارہ کیا جو کار ٹرنک سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ یہ میرا ڈرائیور ہے کیف، اس کو اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھلا دو۔ پھر وہ آگے آئی، داخلی دروازے کھولا۔ سامنے راہداری تھی جو لاؤنج میں کھلتی تھی۔ برسوں پرانی عادت تھی، اسے معلوم تھا کہ جب وہ راہداری کا کونا مڑے گی تو ایک تخت نظر آئے گی، اس تخت میں ماں بیٹھی ہوں گی۔ کشمالہ کے قدم آگے بڑھے، راہداری کا کونا عبور کیا اور سامنے وہی پرانا منظر نظر آیا۔ لاؤنج میں صوفے بھی تھے، لیکن حورے جہاں بیگم تخت پہ بیٹھی تھی۔ ایک ٹانگ سیدھی لمبی کیے، دوسری اندر کی طرف موڑے، گھٹنے کے ساتھ سبزی کے تھال رکھے تھے۔ سر پہ دوپٹہ تھا جو ایک کان کے پیچھے عرصہ ہوا تھا۔ وہ چہرے جھکائے آلووں کے قطلے کاٹے جا رہی تھی۔ بھرے بھرے سفید بازو آستینوں سے جھلک رہے تھے۔ دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ پورے جہاں بیگم پربہا خاتون تھی، روبدار اور دبنگ سی، لیکن ساتھ ہی کچھ بہت نرم اور ملائم سا تھا ان میں۔ چہرہ سفید گلابی سا تھا، ناک میں ہیرے کی لونگ تھی، سبز آنکھوں کے گرد جھریاں تھیں، پیشانی اور کلموں سے سیاہ سفید بال جھلکتے تھے۔ بڑھتی عمر نے ان کے حسن کو گہنایا نہیں تھا، بلکہ مزید باوقار کر دیا تھا۔ آہٹ پہ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا، چہرہ کھل اٹھا، سبز آنکھوں میں رونق دوڑ گئی۔ میری بیٹی آ گئی۔ چھری ایک طرف رکھی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پیر نیچے اتارے، پھر پیروں سے زمین پہ جوتے تلاش کیے۔ کہ فربہ خاتون تھی، جھک نہیں سکتی تھی، تب تک وہ ان کے قریب آ پہنچی تھی۔ میری پیاری ماں۔ اس نے پرس ایک طرف پھینکا اور جھک کے ان کے گلے سے لگ گئی۔ ماں کافی فربہ تھی، وہ ان کے مقابلے میں دبلی پتلی سی تھی۔ ماں نے اس کا چہرہ دونوں طرف سے چوما، ان کے ساتھ ان کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اچھا کیا واپس آ گئی۔ اس سے الگ ہو کے اس کا چہرہ دیکھ کے بولی، اس ظہیر کو تو میں چھوڑیں اس کو ماں۔ وہ ماں سے الگ ہو کے نرمی سے بولی، پھر دیکھا ساتھ چوکی پہ بخت بھی بیٹھی تھی۔ وہ جھک کے اس سے بھی ملی۔ بخت بھی ادھیڑ عمر عورت تھی، بالوں میں تیل لگا کے کسی کی چوٹی بنائے، وہ کانوں میں سنہری بالیاں پہنے ہوئی تھی۔ وہ مالا کو ملی تو بے اختیار دعا دی۔ بخت بھی جب ملتی ایسے ہی دعائیں دیا کرتی تھی۔ بخت بھی کتنے برسوں نے ان کی ملازمہ بھی تھی، اب تو مالا کو گنتی ہی بھول گئی تھی۔ بس اتنا یاد تھا کہ اس کا شوہر مرا تھا تو وہ 5 بچوں کے ساتھ ان کے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ اب اس کے بچے جوان ہو کے اس آشیانے سے اڑ چکے تھے۔ ایک بیٹا سلیم چوکیدار بھی تھا اور سودا سلف بھی لاتا تھا۔ باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی، لیکن بخت بھی اور ماں کا ساتھ قائم تھا۔ سفر ٹھیک گزرا؟ راستے میں متلی تو نہیں ہوئی؟ وہ ماں کے کندھے سے سر ٹکائی بیٹھی تھی اور وہ اس کے بال کان کے پیچھے عرض رہی تھی، نہیں ماں، ڈرائیور ساتھ لائی ہوں۔ تبھی راہداری میں آہٹ ہوئی۔ ماں نے چونک کے دیکھا، کیف ہاتھ میں ٹوکری لیے کھڑا تھا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی، پلانٹس کہاں رکھوں؟ میاں تم کون ہو اور اندر کہاں چلے آ رہے ہو؟ پورے جہاں بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا پیچھے۔ سوری، میں اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ متذبذب سا چند قدم پیچھے ہوا۔ میں کیف جمال ہوں، کشمالہ بی بی کا ڈرائیور۔ تمہاری بیوی نے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ ڈرائیور گھروں کے اندر نہیں آتے؟ اور پیچھے 2 انگلیاں جھٹک کے کہا۔ سوری، وہ نہ سمجھی کے انداز میں مزید پیچھے ہوا۔ کشمالہ نے مسکرا کے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کیف نے ٹوکری وہیں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔
یہ کیا تم رنگ برنگے ڈرائیور رکھتی رہتی ہو؟ ماں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ باجی، یہ ڈرائیور تو نہیں لگتا۔ بخت بھی لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیف سلیم کے ساتھ زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرا اسسٹنٹ بھی ہے ماں، بتایا تھا نا، میں نیا بزنس سیٹ کرنے لگی ہوں۔ ماں کی سب آنکھوں میں افسوس سا ابھرا، تعصب سے سر ہلایا۔ کیا کرو گی اتنا پیسہ کما کے مالا؟ اور یہی اور یہیں پہ ماں اور اس کا اختلاف شروع ہوتا تھا۔ ماں، یہ 21ویں صدی ہے، عورت صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتی، اسے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سینٹی برقرار رہے، وہ خود کو گھر کے چولہے میں ضائع نہ کرے۔ پورے جہاں بیگم کی طرف ماں کے کان کے پاس شرارت سے جھکی، ان کی آنکھوں میں خفگی اتری۔ پرے بدتمیز، تمہیں لگتا ہے میں نے خود کو ضائع کیا؟ سر جھٹک کے چھری اٹھا لی اور آلو کے کھٹ کھٹ ٹکڑے کرنے لگی۔ اب پروٹوکول ختم تھا، مالا پرانی ہو چکی تھی۔ ماں اس سے زیادہ بچوں کو پروٹوکول دینے کی عادی نہیں تھی۔ ضائع نہیں کیے تو کچھ پروڈکٹیو بھی نہیں کیا۔ ماسٹرز ہولڈر تھی مگر بچوں میں لگی رہی۔ آپ کا سارا دن اسی فکر میں گزرتا تھا کہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اب وہ بچے اپنی زندگی میں چلے گئے۔ اگر کوئی کیریئر یا مشغلہ اپنایا ہوتا تو آج فراغت میں آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا۔ آپ اب بھی سبزی کاٹ رہی ہیں جو بخت بھی کاٹ سکتی ہیں۔ یہی فرق ہے آپ کی اور ہماری جنریشن میں۔ آپ چولہے سے نہیں نکلتی اور ہم دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بختو، اپنی مالا بی بی کو بتاؤ کہ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فتح کی تربیت کرنا۔ مگر مالا مسکرا کے شانے اچکا کے اٹھ گئی۔ اگر آپ نے 30 سال پہلے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا تو آج آپ بھی ایک بزنس وومن ہوتی۔ کبیرہ تائی کی طرح ماں نے اپنی چپل کی تلاش میں پیر زمین پہ مارا۔ وہ ہنستی ہوئی بیگ اٹھا کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماں خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے سبزی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کبیرہ تائی ہماری کہانی کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ ابا کی فرسٹ کزن کی بیوی تھی، ایک خوبصورت، دولت مند اور بااثر خاتون۔ اس کے علاوہ وہ جن خصلتوں سے وہ پہچانی جاتی تھی ان میں تکبر، بد زبانی، منافقت سر فہرست تھیں۔ بھری محفلوں میں وہ دوسروں کا تمسخر اڑانا تو لازم تھا، کسی کی بدصورتی تو کسی کی غربت کا مذاق۔ خود حسین تھیں، رئیس تھیں، رشتہ دار ان کی ارد گرد منڈلاتے تھے، بیٹے والے ان کی بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی والے ان کے اس بیٹے کی میں دلچسپی رکھتے تھے جو کہ ماں کی طرف مغرور مشہور تھا۔ اتنا مغرور کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، نہ اپنے رشتہ داروں سے ملا تھا۔ ان کا بیٹا جب 3-4 برس کا تھا تب وہ لوگ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ کئی برس بعد ان کی فیملی خود تو پاکستان سیٹل ہو گئی، لیکن ان کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا۔ نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا، نہ کوئی اس سے ملا۔ بس کبیرہ تائی تھی جو ہر محفل میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کی کامیابی اور وجاہت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ اپنے بیٹے پہ ان کو بہت ہی مان تھا۔ ماہی کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا ہی انہی کی طرح ہوگا، سائیکو کیس۔ کبیرہ تائی کو کوئی نفسیاتی عارضہ بھی تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے تسکین محسوس کرتی تھی۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر خوشی غمی ہوتی تو فوراً پہنچ جاتی، مہنگے گفٹس، بھاری سلامیاں، پھر اسی رشتہ دار کے گھر بیٹھ کے باقی خاندان کا مذاق اڑاتی۔ سارے خاندان میں اگر کبیرہ کی کسی سے نہیں بنتی تھی تو وہ حورے جہاں بیگم تھی۔ جب ماں بیاہ کے اس خاندان میں آئیں تو کبیرہ نے ان کو بھی اپنی دولت سے دبانے کی کوشش کی، لیکن حورے جہاں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی یا وہ کسی کی دولت سے متاثر ہو کے اپنی آواز کھو دیتی ہیں۔ حورے جہاں اپنے آپ میں کافی تھی، حسین بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی۔ ان کو کسی قسم کا احساس کمتری نہ تھا۔ پہلی دفعہ جب بھری محفل میں انہوں نے کبیرہ کو کسی کا تمسخر اڑاتے اور خاندان والوں کو مسکرا کے سنتے دیکھا تو ٹوک دیا، دیکھو کبیرہ، سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائی ہیں، جو خوبصورت ہے ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتا ہے، ایسے غرور نہ کیا کرو، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ ایسا ایسے کئی موقعوں پہ ہوا، یہاں تک کہ ایک محفل میں جب کبیرہ اپنی نند کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگی تو حورے جہاں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئیں کہ میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گی جہاں کسی کا مذاق اڑایا جائے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے، آہستہ آہستہ سب
وہ کبیرہ جس کے آگے سارا خاندان بجھ جاتا تھا، اس کو 4 صدا کے عام سے گھرانے کی ہاؤس وائف ٹوک کے اٹھ گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی ایسی توہین کسی نے کبھی نہ کی تھی۔ موہت کا کہنا تھا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبیرہ تھوڑی سائیکو بھی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک ولن کی تلاش ہوتی تھی جس کو وہ اپنی بے سکونی کے لیے الزام دے سکے۔ اس لیے اس دن سے کبیرہ نے حورِ جہاں کے ساتھ پیر پال لیا۔ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے۔ تب کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھی، وہاں بیٹھ کے سارے پاکستان کی خبر رکھتی، سال میں 3 4 چکر بھی لگا لیتی۔ انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حورِ جہاں ان سے جلتی ہیں۔ 1 2 الزام بھی لگائے ماں پر۔ کوئی 9 10 سال پرانی بات ہے جب کبیرہ اور ماں کا اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹاکرا ہو گیا۔ کبیرہ نے کسی کی بےعزتی کی اور ماں نے سب کے سامنے اس غریب رشتہ دار کی سائیڈ لی۔ اس دن کے بعد کبیرہ اور ماں کی بول چال ختم ہو گئی۔ دوبارہ محفلوں میں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھا، ماں پھر بھی سلام کہہ دیتی، لیکن کبیرہ گھمنڈ اور نفرت سے سر موڑ کے گزر جاتی جیسے سنا ہی نہیں۔ ماں ہی ماں کو منع کرتی کہ وہ جواب نہیں دیتی تو آپ سلام کیوں کرتی ہیں، لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی کہ دیکھو، اللہ نے ہم پہ سلام فرض کیا ہے، بیٹھ کے گپے مارنا فرض نہیں کیا۔ میں بس اتنا کر رہی ہوں جتنا میرے اوپر فرض ہے۔ اب اتنے برس ہو گئے تھے، کبیرہ پاکستان واپس آ گئی، لیکن دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے۔ کبیرہ کا کبیرہ کا نام اب ان کے لیے ایک مذاق تھا۔ مالا ماں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا نام لیتی۔ ماہی کو جب کسی انسان کو شدید برا کہنا ہوتا تو اس کو کبیرہ سے ملا دیتی۔ اور رہا معید، تو جب اس کی ماہی سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتا پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی، اب ای میل ہوتی ہے۔ ایسے ہی پہلے زمانے میں کبیرہ تھی اور اب ایک کبیرہ ہوتی ہے، اور وہ تم ہو ماہی۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی تو معید کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں سیب پکڑے کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہنس دیا۔ پھر کیسا مذاق کیا ظہیر نے آپ کے ساتھ؟ وہ قریب آیا اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ مالا نے ہنس کے اپنی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی۔ بدتمیز! پھر سر سے پیر تک معید کو دیکھا۔ اپنی سناؤ، ماں کو ٹائم دیتے ہو یا فون پہ اپنی دوسری ماؤں کے ساتھ لگے رہتے ہو؟ میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری ہے، اوکے؟ معید نکلتے ہوئے قد کا نوجوان تھا، کلین شیو، ماتھے پہ کٹے ہوئے بال، ماہی جیسی بھوری آنکھیں، چہرے پہ ہر وقت سجی مسکراہٹ اور کانوں میں ہینڈز فری۔ وہ جنرل سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ گھر اس کے لیے ہوٹل کی طرح تھا جہاں وہ صرف سونے آتا تھا۔ یہ باہر تمہارا ڈرائیور ہے؟ معید نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ اف، یہ سوال! کیا تھا اگر کیف جمال یونیفارم پہن لیتا یا اتنا خوش شکل نہ ہوتا؟ ایک تو سب کو میرے ڈرائیور سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑی نہیں تھی، نہ اسے غصہ آیا تھا، بس اس تکرار سے تھک گئی تھی۔ مسئلہ نہیں ہے بابا، میں تو کہتا ہوں مجھے بھی اپنا ڈرائیور رکھ لو، بڑا سکوپ ہے اس کام کا۔ وہ سیب کھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے پاس گھر والوں کے لیے بس اتنا وقت ہوتا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی کیونکہ لاؤنج میں بیٹھی ماں اور بخت بی بی کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ باجی، مالا بی بی کی شادی کر دیں۔ پہلے تو ان کے سر پہ ریسٹورنٹ سوار ہوتا تھا، شکر ہے وہ قصہ ختم ہوا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ بخت بی کو اس کی ٹریجڈی بھی امید کی کرن نظر آئی تھی۔ تمہاری مالا بی بی ہی نہیں مانتی، ورنہ خاندان میں کس نے رشتہ نہیں مانگا؟ حسن بھی آزمائش ہے بخت بی بی۔ مالا مسکراتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اسے اس ذکر کی اتنی عادت تھی کہ اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے کسی حسین ترین مرد سے شادی کرنی تھی، نہیں، بس وہ ذہین ہو، اس کے کام کو سپورٹ کرے، کم از کم ویسا ہو جیسی وہ خود ہے، اور یہ ساری خوبیاں اس کے رشتہ داروں کے بیٹوں میں ایک ساتھ نہیں تھی۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے تو لان نظر آیا۔ کیف گیٹ کے ساتھ بنے گارڈ روم کے باہر کرسی ڈال کے گود میں لیپ ٹاپ رکھے ٹائپ کر رہا تھا۔ اس نے مالا سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے بزنس پلان پہ کام کر رہا ہے، اس لیے جب فارغ ہوگا اپنا کام کرتا رہے گا۔ مالا کو ظاہر ہے اعتراض نہیں تھا، البتہ اس نے نوٹ کیا کہ سلیم ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا دلچسپی سے کیف کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں بات بھی کر رہے تھے، خیر اسے کیا، وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ کمپیوٹر آپ کا اپنا ہے؟ نیا لگتا ہے۔ سلیم نے متاثر ہوتے ہوئے انگلی لیپ ٹاپ کے کنارے پہ پھیری۔ کیف نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہیں اگر کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہو تو میرے کمپیوٹر پہ دیکھ لینا، فراغ دلی سے آفر کی۔ سلیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکریہ کیف بھائی،
ذرا دیر کو خاموشی کا وقفہ آیا۔ گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری سا سوال کیا۔ موہت بھائی اور بڑی باجی، سلیم جوش سے بتانے لگا۔ پہلے بڑی باجی کی چھوٹی بہن بھی یہاں رہتی تھی، مالا بی بی کی خالہ۔ وہ بیمار تھی، محتاج تھی۔ بڑی باجی نے ان کی بڑی خدمت کی، میری امی کی ہاتھوں میں ہی فوت ہوئی۔ بڑی باجی کے سارے بچوں کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، صرف ماہی باجی کی ہوئی ہے، وہ کینیڈا ہوتی ہیں۔ سلیم کینیڈا کو کنیڈا کہتا تھا۔ اچھا، مالا بی بی کی منگنی بھی نہیں ہوئی؟ اسے تعجب ہوا، وہ سب سے بڑی ہے نا؟ ان کو شادی کا شوق نہیں ہے؟ جی، وہ بس اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ سلیم کو اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کیف کی ٹائپ کرتی انگلیاں رک گئیں۔ وہ سوچتی نظروں سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی کوئی منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی، شاید ہو کے ختم ہو گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ شاید کچھ اور تھا جو اس سے چبھ رہا تھا۔ چند دن پہلے تک کشمالہ مبین اس کا ایک ٹارگٹ تھی، جس کے پاس اسے نوکری کرنی تھی۔ وہ اکیلی تھی، کام، ریسٹورنٹ، گھر، لیکن آج اس نے کچھ اور دیکھا تھا۔ وہ اب صرف ایک ٹارگٹ نہیں تھی، اس کی ایک فیملی۔ وہ اکیلی نہیں تھی۔ لاہور آنا پلان کا حصہ نہیں تھا، شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چلیے جی، آج کی جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہم نے ختم کر دی ہے۔ امید ہے آپ کو جو ہے یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اب انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ تب تک میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ کو کچھ بھی شیئر کرنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ چلیے جی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔